میں ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب کی طرف لیے چلتا ہوں ناظرین کو۔ حضور، فال نکالنے والی باتیں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو خیر نہیں نظر آتا کہ وہ ایک طوطا اور درمیان میں خطوط اور فال رکھے ہوئے ہوتے تھے اور فال نکالتا تھا، اور وہ طوطے کا بھی آپ کو تو کہتے ہیں نا طوطے کی طرح رٹا، تو وہ طوطے کا بھی وہ جو فال ہوتے تھے وہ فکس ہوتے تھے اور وہ سبھی کے لیے بس ایک ہی جیسے فال ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد وہ ایک شخص، وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ برسہ برس سے نوکری کے لیے پریشان تھا اور طوطے نے جب نکالا اس نے کہا فلاں نوکری جو آپ کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیجئے۔ تو وہ بہت زیادہ بہرحال فال نکالی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اسلام کی روح سے آپ مجھے بتائیے کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کو میں کیسے سمجھوں، یہ فال ہے کیا، اس کا نکالنا کیسا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہم آمین۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے جو خد و خال ہیں اس کو ہمارے پیارے بھائی علامہ امجدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، اور بات صحیح ہے یہی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر شے جو پیدا کی گئی ہے وہ اللہ نے اپنے ارادے کے مطابق پیدا کی ہے، اور کچھ نہ کچھ اس میں اس کی پیدائش کا سبب رکھا ہے۔ بے شک، یہاں تک تو صحیح ہے، صحیح، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اب کوئی یہ کہے کہ جی جب تک یہ شے ایسی نہ ہو جائے اس وقت تک معاملہ نہیں بنے گا، تو ایسی ہونے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک ہم تصوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اشیاء کو، اور ایک ہم اوہام باطلہ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اچھی بات کیا، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو بعض لوگ اپنے یعنی ایک روحانی نظر ہے، روحانی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو، جس طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ہم از خود عقیدہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد معاملات کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال آپ کا جو ہے دیکھیے، آپ کا سوال کیا تھا اور آپ نے اس میں کیا باتیں کہی ہیں۔ ایک طوطا بیٹھا ہوا ہے اور اس طوطے کو آپ نے ایک دانہ ڈال دیا، اب تو خیر ختم ہو گیا، یہ بزنس تھا۔ ایسے ہی بزنس بہت سارے ہو گئے، دور دور تک جا کر یہ کروا کر آتے تھے۔ دیکھیے قبلہ، جب تک عقیدے کی کمزوری ہوگی، دین کا مطالعہ نہیں ہوگا، اور جہلا کے پیچھے جا کر ہم ان کو اپنا امام بنا لیں گے اور ان کی جو ہے وہ پیروی کریں گے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ نماز کا وقت ہے اور یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن کا وقت ہے اور قرآن غلط پڑھ رہا ہے، دین کی اور شریعت کی بات ہو رہی ہے تو یہ مذاق اڑا رہا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر نہیں، فعال ہی نہیں ہے بھائی، صرف فعال ہی پر تو اکتفا نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے تعویذ زندہ کرنے کے اور مردہ کرنے کے بھی دے رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، یہ سب ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے اب یہ فعال جو ہے، فعال مجھے بتائیے، قرآن فعال اب کہتے ہیں قرآن کریم کو پورا مکمل کر دیا اور آخر کے اندر اپنے الف ب ج د ح ظ کلمہ صافہ لگا دیا، اور اس میں کہا اس پہ یوں انگلی کر کے رکھ دو گے تو اس میں تم کل مر جاؤ گے، کل زندہ رہو گے، پرسوں یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اگلا گھنٹہ کیسے گزرے گا، علم غیب اور علم غیب کے اصول، اور یہ جو القاء کی کیفیت ہے، اور یہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ اشیاء باطنہ اور ظاہرہ جو دلوں پر آشکار کرتا ہے، یہ ان کے کرتا ہے قلوب پر جن کو وہ منتخب کرتا ہے، وہ اولیاء کاملین ہیں۔ از خود اگر ولی کامل آپ ہی بن جائیں تو پھر میرے خیال ہے ولایت کے دروازے کو بند کر دیجئے اور تصوف کو بھی بند کر دیجئے۔ تو یہ اب آئیے اس طرف کہ یہ قرآن کریم، ڈاکٹر صاحب میں اسے کمپلیٹ کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے لورا درمیان میں، بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی طرف ہم بڑھیں تو میں چاہتا ہوں پھر کوئی انٹرپشن نہ ہو، جب آپ قرآنی حوالے کی طرف بڑھیں تو ہم پھر اسے تفصیل سے اور یکسو انہماک سے توجہ سے ادب سے سنیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں۔ توہم پرستی پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اور قبلہ ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب قرآن سنت کی طرف ہمیں لے کے جا رہے تھے، اسے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف۔ جی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو یہ فعال ہے بذات خود یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو ہم نے کیا ہے نا کہ ہمیں قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، قرآن نہیں سیکھیں گے لیکن ہم فعال ضرور سیکھیں گے۔ جی۔ اور خواہش یہ ہوگی کہ اپنی مرضی کا استخارہ کروا لیں یا کر لیں، اپنی مرضی کی فعال نکال لیں، اور آنکھیں بند کریں گے اور نکال لیا۔ ہوتا کیا اس سے جو پیچیدہ مسائل ہیں معاشرتی، نفسیاتی مسائل، گھریلو ناچاکیاں، طلاقیں، خودکشی، یہ سارے مسائل بھی اسی سے پیدا ہو رہے ہیں، بہت سارے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ کے پاس توہمات جو انسان کو شکی مزاج دیتے ہیں۔ چونکہ کیو ٹی وی ایک ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک یہ
تھیولوجی کے ساتھ، جو اسلامک تھاٹ کے ساتھ یہ لوگوں کو بتاتا ہے، اور اس کا مفاد کچھ نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ پیسے کمائے کسی سے. یہ ادارہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے دین کی بات کرتا ہے، اور ہم سب جتنے لوگ بیٹھتے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ بات ہو. دیکھیں میں اپنے بہن بھائی سے خاص طور پہ کہوں گا، دیکھیے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو شخص فال نکال رہا ہے، تعویذ دے رہا ہے، آپ کو جھوٹے سچے قصے سنا رہا ہے جس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں دیکھو میں نے ابھی فائل نکال دی ہے، یہ تمہارے پر کالا جادو جو ہے وہ تمہاری بھتیجے نے کرا دیا، تمہارے ماموں نے کرا دیا، تمہاری بیوی، اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ میری بیوی کیسی ہے، میرا بھائی کا ایسا تو نہیں ہے، وہ فلاں تو نہیں ہے. اور انہوں نے جناب انگلی گھمائی آیت پہ رکھ دی. اب وہ آیت قرآن کریم کی کوئی اگر کفار کے متعلق ہے تو اس میں وعید آئی ہے، تو کہا کہ یہ ان کے دیکھا وعید ہے نا، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، لہذا ان سے قطع تعلق کر لو، ان سے رشتے توڑ لو. تو آپ قطع تعلق کروا رہے ہیں، آپ طلاقیں کروا رہے ہیں، اور یا پھر خود بیٹھ کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 2-4 دن گئے کسی بزرگ کو دیکھا کہ بزرگ کے اوپر عالم وجد میں یا عالم کیفیت ان کی ہوتی ہے، تو وجدان کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں وہ اگر گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ بھی بن گئے. ایک بڑھیا پہنچی تھی نا بابا فرید کے پاس، وہ بابا فرید کی نقل کر رہی تھی، بابا فرید نے تو دعا کی سونا بن گیا، تو یہ بھی پڑھتی رہی قرآن کریم، کچھ بھی نہیں بنا. تو انہوں نے کہا کہ تیرے منہ میں تیری زبان ہے، میرے منہ میں رب کی زبان ہے. تو یہ ہے بابا فرید. تو یہ قرآن کریم کو خدا کے واسطے تماشا نہ بنائیے، اسے پڑھیے، محبت کیجئے، اور اس کے بعد دعا کریں. تو آپ کی فال تو چھوڑیے، آپ کا تو نصیب میں ایسی فال کھل جائے گی کہ آپ کا مقدر بدل جائے گا. بہت خوب.